تھا کھانوں کے نام کہ آپ انجوائے کریں گے. اس عزیز نے کمال تکلف سے سامان ضیافت کا مہیا کر کے سفرہ دعوت کا آراستہ کیا اور انواع طعام ہائے لذیذ و خوشگوار و اقسام شیرینی ہائے حلاوت بخش و چاشنی دار و اصناف شربت ہائے بید و مشک و گلاب گونا گوں میوہ ہائے ترک و خشک وغیرہ و لوازمہ اکل و شرب از قسم نان پری و نان ورقی و نان تنکی و نان پنیری و نان خمیری و نان باقر خانی و گاؤ زباں و گاؤ دیدہ آبی و روغنی و خطائی و شیر و مال و نان و گلدار قلیہ و دو پیازہ نرگسی و شیرازی و زعفرانی و بادامی کباب قلیہ کوفتہ خاگینہ ملغوبہ پن بھتہ بورانی بریانی نور محلی و خراسانی رومی تبریزی شبدیغ دمپخ خشک مظافر شولہ متنجن پلاؤ قورمہ پلاؤ یخنی پلاؤ حبشی پلاؤ بیگنی پلاؤ چاشنی امبری کاشانی ماہی کباب مرغ کباب سیخ کباب بیضہ کباب حلیم و ہریسہ و سموسہ و قبولی و طاہری و کھچڑی و فرنی و ملائی و حلوہ و فالودہ و نمش قندی بامشک نافع و ساق عروس و نوریات اچار مربے ناشپاتی بہی انگور انجیر سیب انار کشمش بادام چھوارے پستے وغیرہ اغذیے اشربا قسم کے جن کی چاشنی کی حلاوت اور ذائقے سے ارواح فرشتوں کی بھی تازہ ہو جائے. میر محمد حسین عطا خان تحسین جنہوں نے 1746 میں قصہ چار درویش کا فارسی سے ترجمہ کیا تھا. اس کو ذرا آف کر لوں فون کو. پچھلی بار ہم لوگوں نے جو بات کی وہ دراصل نعمت خانہ پر کیندرت تھی ساری بات کی کھانا پینا، لیکن جو سلسلہ لکھنے پڑھنے کا ہے اس کے بارے میں بات کرنا رہ گیا. تو لکھنے کی شروعات کے بارے میں کیسے شروع ہوا اور وہ انسپریشن کیا تھا جو لکھنے کی طرف لے گیا؟ گھر کا ماحول اصل میں اتفاق سے میری خوش قسمتی ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوا اس گھر میں کم سے کم 6-7 قلمکار تھے. تو میرے فادر خود بھی شاعر تھے بہت اچھے اور سیل ٹیکس آفس میں یہاں پہ ان کی ملازمت تھی. شاعری کرتے تھے، عزیز تخلص کرتے تھے. محمد ولی خان ان کا نام تھا. پھر ہماری جو ننیال تھی کا تعلق بدایوں سے ہے تو وہ وہاں پہ ہماری 3 خالہ ہیں. پاپولر لٹریچر جو عورتوں کا یا کہنا چاہیے کہ جو خواتین کا ادب ہوا کرتا تھا جیسے اے آر خاتون وغیرہ ہے اور ہندی میں ہم کہیں تو شیوانی وغیرہ ہے، اس طرح کی لکھنے والی تھی. فاطمہ انیس، فاطمہ نفیس. میری والدہ خود بھی شاعرہ تھی لیکن مطلب چھپا نہیں تھا جو اس زمانے میں چھپانا ذرا سا مشکل کام تھا، لیکن بیعت ان کی موجود رہی. ہمارے بڑے ماموں جو تھے ان کا نام ابو فضل صدیقی، وہ بہت مشہور نام ہے اور بعد میں پاکستان چلے گئے. تو پاکستان میں ان کو پاکستان کا پریم چند کہا جانے لگا کیونکہ انہوں نے وہی کہنا چاہیے پریم چند کی طرح گاؤں اور دیہات اور زمینداری اور کسان اس پہ مبنی ہی لکھا سب کچھ. لیکن جیسا کہ پریم چند کی ایسٹرن یو پی ہمیں نظر آتا ہے تو یہ بالکل یہ جو روہیل کھنڈ کا علاقہ ہے اور خاص طور سے ایٹا، بدایوں، آپ کا قنوج، اولا، بریلی، یہاں کے کیا پوزیشن تھی، پوری ایگریکلچر لینڈ کی کیا پوزیشن. ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ انہوں نے رورل سوشولوجی پہ بڑا کام کیا انہوں نے، مطلب فکشن کے ذریعے. تو ہمارے گھر میں اب اس طرح سے ماحول یہ ہو گیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت ہی ہاکی کھیلنے کا شوق تھا
مگر میں ایک بیڈ پلیئر بن کے رہ گیا. میں بچپن میں کھیل ہی نہیں پایا کبھی ہولی. اس لیے گھر میں آئے تو معلوم ہوا کہ اب شمع آیا ہوا ہے, اب وہ ابن صفی کا ناول آیا ہوا ہے. اب وہ اس کو سب بیٹھ کے پڑھ کے وہاں پہ سب لوگ بیٹھ گئے ہیں, گھر کے 4-5 لوگ, اور ایک کوئی صاحب اس میں یا صاحبہ جو ہیں, یا تو ہماری پھوپھی یا ہمارے تایا یا ہمارے چچا, اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں اور بیٹھو سنو. عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر پاس پڑوس سے کچھ عورتیں آ جاتی تھیں ملنے تو وہ بھی بیٹھ کے سننے لگتی تھیں. تو آنکھ جو کھولی تو اس طرح کے افسانے اور کہانیاں اور ناول, یہ جو طلسم ہو چکا ہے, یہ تو جب ہمیں اردو لکھنا بھی نہیں آتی تھی اور پڑھنا بھی نہیں آتی تھی تو سن کے ہم نے, جیسا کہ وہ اورل ٹریڈیشن کہہ بھی رہے ہیں, اس کو فاروقی صاحب نے اورل ٹریڈیشن کا نام بھی دیا, تو ہمارے ساتھ تو ویسے ہی میرے ساتھ ہوا ہے کہ میرے فادر پڑھ کے سنا رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں. تو کنڈیشننگ شروع سے اس طرح کی ہو گئی کہ پھر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر کے گھر کے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر بننے کی نقل کرتے ہیں, اور وکیل کے بچے وکیل, اور مطلب کسی سیاسی لیڈر. اسی طرح سے ہم نے بھی سوچا کہ اب ہم بھی کچھ لکھیں, تو جو بھی کاغذ ادھر ادھر کا پھٹا پرانا مل گیا اس پہ کچھ الٹا سیدھا لکھنے کی کوشش کی. تو وہاں سے شروعات ہوئی اس کی. وہ جو لکھنا تھا وہ آپ نے کہا کہ خالہ شاعری کرتی تھی, والد ناول بھی لکھے تھے, تو آپ کی جو شروعات تھی وہ کیا تھی, شاعری یا نثر؟ نہیں, نثر ہی تھی. میں نے کہانیاں ہی لکھی چھوٹی چھوٹی, اور 11 سال کی عمر میں کہانی چھپ گئی تھی میری. ایک 11 سال کی عمر میں کہانی چھپ گئی تھی, بچوں کی کہانی. وہ ایک ملاپ اخبار نکلا کرتا تھا, تو ملاپ میں وہ کہانی چھپ گئی تھی 11 سال کی عمر میں, لیکن وہ بچوں کا جو میگزین سیکشن تھا اس میں چھپی تھی وہ. تو اس سے کیا ہوا, چھپنا, جب آپ 11 سال کی عمر میں چھپ جاتے ہیں نا تو چھپنے چھپانے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو پھر شمع میں, 20ویں صدی میں, روبی میں, کھلونا میں, جو پاپولر ٹائپ کے میگزین ہوا کرتے تھے, اس میں تو میرا خیال ہے میں نے سنجیدہ لٹریچر کی طرف تو بہت بعد میں آیا. جس کو آپ بھی سنجیدہ لٹریچر کہہ رہے ہیں, اس میں پہلی کہانی آپ کو کون سی یاد آتی ہے یا لگتی ہے کہ وہ سنجیدہ لٹریچر کی طرف پہلا قدم تھا؟ جی, وہ ایک کہانی تابوت سے باہر نام سے. تو یہاں نیا دور نکلا کرتا تھا لکھنؤ سے, پبلیکیشن ڈویژن والوں کا تھا, اس میں چھپی تھی. یہ 1988 میں یہ پہلی کہانی چھپی, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیریس لٹریچر تھا, یا جس کے کنسرن سیریس تھے. اس کے بعد پھر 2-3 کہانیاں اور ادھر ادھر چھپی ہیں, کچھ نیا دور میں چھپی, کچھ آج کل میں چھپی دلی میں. اس کے بعد جو ایسی کہانی جس نے مجھے بہت مشہور کیا وہ شبخون میں چھپی, اور وہ تھی ہذیان نام سے میری کہانی. ہذیان یعنی سنی پات, ہندی میں ہم اسے سنی پات کہیں گے. اور وہ بابری مسجد کے انہدام کے بعد کا میرا ایک ریش ہے. تو وہ میں نے جو اس زمانے میں یاد ہوا کہ ڈھانچہ کر کے ایک لفظ چل رہا تھا نا, تو وہ اس کو میں نے میٹافر بنا کے کہ ایکچوئل میں ڈھانچہ ہوتا کیا ہے, اس کو لے کے میں نے ایک کہانی لکھی تھی. اور اس کا بھی جو مین کردار تھا, بنیادی کردار, وہ ایک صحافی ہی تھا, ایک جرنلسٹ ہی تھا. تو وہ آرٹیکل لکھ رہا ہے کہ ڈھانچہ کسے کہتے ہیں. اس کا آدمی کے اندر جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس سے جوڑا تھا اس نے, اس مسجد کے ڈھانچے سے. مسجد کا نام کہیں نہیں آیا تھا. وہ کہانی بہت مشہور ہوئی. اس کا 2-3 زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. رخشندہ جلیل نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا, وہ ان کی اینتھولوجی میں شامل ہے. یہ بالکل سمجھ لیجئے 93. پھر برے موسم نام سے ایک کہانی شبخون میں چھپی, تو اس کو اتفاق سے اس سال کا کتھا ایوارڈ مل گیا. تو آپ کو پتا ہے, آپ کے سامنے کی بات ہے, آپ نے اس کو یہاں پہ اجالا میں آپ کے زمانے میں بڑا آپ نے لیکھ چھاپا, اور آپ نے دنیش شری نے سے کہا. وہ بہت بڑا اصل میں ایوارڈ مانا جاتا تھا, مالیت کے اعتبار سے نہیں, لیکن وہ پریسٹیجیس بہت تھا. اب تو وہ بند ہو گیا. کہ خاصیت یہ تھی کہ وہ جو ایوارڈ تھا وہ رائٹر کو بھی ملتا تھا, ٹرانسلیٹر کو بھی دیا جاتا تھا, اور اس میگزین جس میں وہ چھپتی تھی اس میگزین کو بھی ملتا تھا وہ ایوارڈ. لہٰذا شبخون کو بھی ایوارڈ ملا. تو میرے ساتھ ساتھ جو تھے وہ فاروقی صاحب بھی گئے تھے وہ ایوارڈ لینے کے لیے. تب میں دلی میں نہیں تھا, میں تو بریلی میں تھا. تو انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں نہیں, ہیبیٹیٹ سینٹر میں یہ ایوارڈ دیا گیا تھا. میرے لیے وہ بہت بڑی بات تھی, کیونکہ وہ ہر سال کی جو بیسٹ کہانی ہوتی تھی اس کو ایوارڈ ملتا تھا. پھر کرتے وہ یہ تھے کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی کراتے.
تو اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہوا، جو ان کی کتھا پرائز اسٹوریز میں شامل، اس کا میں نے اچھا ہندی میں بھی ہوا، تو ہندی اور انگریزی والا ترجمہ میں نے نرمل ورما کو بھیج دیا۔ دنیش شرینیت ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہم سے کہا ان کو بھیجو، ان کو میں نے بھیج دیا، تو ان کا خط آیا میرے پاس جو رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کہانی کی بہت تعریف کی۔ اس طرح سے یہ سمجھیے کہ حوصلہ افزائی میری ہوتی چلی گئی، بس اور کیا ہے، تو ایک وشواس تو پیدا ہوتا چلا گیا لکھنے کا۔ آپ کے انسپریشن کے طور پر جو نام ہم نے سنے وہ آپ کے گھر کے لوگوں کے نام ہیں، لیکن ایسا لٹریچر یا ایسے رائٹرز کون ہوئے جن کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی سمجھ وکست کی، اور جنہوں نے آپ کو سنجیدہ لٹریچر کی طرف لے جانے میں مدد کی؟ میں نے تو آپ کو بالکل بچپن کی پہلے بات بتائی، اس کے بعد یہ تو میں 18 19 20 سال کی عمر میں سب سے پہلے ایک آدھ کہانی جیسے کہیں ترجمے میں پڑھی تو روسی ساہتیہ سے بڑی دلچسپی ہو گئی اس وقت۔ تو اس وقت اتنا ہندی اردو بھی ہم نے نہیں پڑھا تھا، کہ میں آپ کو بتاؤں میں اردو کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں رہا، اردو تو میری کوئی اسکولنگ میری اردو میں نہیں ہوئی ہے، سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، بعد میں فلسفی پڑھائی اردو سے تو بہت بعد میں، پھر میں نے یہ ایم اے پی ایچ ڈی کر کے جہاں جامعہ میں آیا، میری اسکولنگ میں کبھی مطلب اردو نہیں تھی، تو اردو کا جو سنہرو تھا وہ میرا اتنا مضبوط اس وقت نہیں تھا، تو مجھے دنیا کی ادب سے دلچسپی زیادہ پیدا ہو گئی۔ تو رادیوگا پبلیکیشن جو ہوا کرتا تھا اس کی آپ کو یاد ہوگا کہ بریلی میں وہ اکثر اس کی نمائش لگا کرتی تھی، ایک وین ہوا کرتی تھی ان کی موبائل، اور اس میں وہ کتابیں رکھی ہوتی تھی، تو کمار ٹاکیز کے پاس اور کبھی آپ کے کوتوالی کے پاس وہ لگا کرتی، تو ہم وہاں چلے جاتے تھے اور بڑی سستی کتابیں مل جائے۔ تو پہلا ناول ہم میکسم گورکی کے مال آئے تھے وہاں سے، تو اس کو پڑھ کے تو بالکل مطلب ہمارے ہوش اڑ گئے، ہمیں لگا ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے کوئی چیز، مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ ساتھ میں ہم گاڑی والوں کا کٹرا لائے تھے، کیوپرن کا ناول، تو جن دونوں ناولوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے پورا دنیا کو دیکھنے کا میرا آپ کو بتاؤں نظریہ ہی بدل گیا، کہ یہ کس طرح سے جو ساہت کا کام انسائٹ پیدا کرنا ہے، یا جو چھپے ہوئے گوشے ہیں جس پہ کہ مطلب نظر نہیں جا رہی ہے ہم لوگوں کی مطلب کوئی ہم پڑھے لکھے لوگ اور سارے ان کی بھی نظر نہیں جا رہی ہے، تو یہ ساہت اس پہ اچانک ایک ایسی روشنی ڈال دیتا ہے، یہ تو کمال ہے۔ تو وہاں سے پھر دوستویسکی کا ایڈیٹ اور برزر کرامزو، پھر انا کیرینا، تو جتنا یہاں اویلیبل ہوا مجھے، چاہے ہندی میں چاہے اردو میں جو بھی ترجمہ تھا، اور کبھی کبھی انگریزی میں بھی، وہ لا کے ہم پڑھتے تھے، اور مہینوں وہ ناول مطلب انا کرینا پڑھ لائیں تو 15-20 دن اس کو پڑھ کے پھر دوستوں کو پڑھواتے تھے۔ شارق کیفی ہمارے دوست یہاں بہت اچھے، اب تو بہت بڑا نام ان کا شاعری، ان کا اور ہمارا یہ انٹرچینج چلتا رہتا تھا، ہم نے ان کو کچھ دیا پڑھنے کو، انہوں نے ہمیں دیا، بس اس کو ختم کرنے کے بعد ایک دن یہ رکھتے تھے اب اس پہ بات ہوگی، تو وار اینڈ پیس ٹالسٹائے کا پڑھنے کے بعد پھر مہینہ بھر بعد ایک ڈیٹ ہوئی کہ بھئی ایک بار ہم تمہارے گھر آئیں گے، ایک دن تم ہمارا، اس پہ بات ہوگی، تو جو بھی بات کرتے تھے، تو وہ اس طرح سے روسی ادب کی طرف روسی ادب نے ہم کو اچھے ادب کی بہت سمجھ سکھائی، پھر اس کی روشنی میں ہم نے بعد میں اردو میں یا ہندی میں، آپ سمجھ لیجیے ہندی میں، پھر ہم نے یہ نرمل ورما کو پڑھا، اگے کو پڑھا، مکتی بودھ سے بہت متاثر رہا میں، ان کو میں نے پڑھا، پھر باقی ساری چیزیں پڑھی، اور اردو میں پھر منٹو اور بیدی اور غلام عباس، اشفاق احمد، تو پھر یہ کہ فضل العلوم حیدر، انتظار حسین، پھر وہ سلسلہ چل نکلا۔ روسی ادب سے بہت متاثر ہوا، بعد میں فرانسیسی ادب سے، پھر یہ سنڈیکیٹ بک اسٹور جو تھا یہاں اب تو نہیں رہا، تو وہاں سے مادام بواری لے کر آئے تھے، تو مہینوں مادام بواری کے اس میں مطلب نشے میں رہے، پھر وکٹر ہیوگو کا وہ ذلتوں سے ہمارے لوگ، ذلتوں کے اسیر، لی مزریبل کا جو وہ ہندی میں ترجمہ کیا، قانون گو نام ہے یا کنوں، کیا عمدہ ادبھت تجربہ، تو اس طرح سے وہ سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہا ورلڈ لٹریچر والا، اور ادھر فلسفی بھی چل رہی تھی، تو دونوں میں ایک رشتہ سا بھی بن رہا تھا، کیونکہ ہم یہاں ساہت کا مطلب سمجھتے تھے بڑا ہلکا پھلکا، ہلکی پھلکی چیز، تو وہ جو پہلے ایک انٹرٹیننگ تھی ہمارے لیے، جو تفریح سی بنی ہوئی تھی، وہ بعد میں اچانک وہ اس کا درجہ تفریح سے بڑھ گیا، اور پھر وہ ہمارے لیے ایک انسائٹ کا درجہ بن گیا، کہ باقی چیزوں سے انفارمیشن مل سکتی ہے، لیکن جو کہ ریئل نالج ہوتی ہے وہ کچھ الگ ہی چیز ہے۔
تو وہ پھر ایک نقطہ نظر بنتا چلا گیا. تو اس طرح سیریس لٹریچر کی طرف آیا. تو یہ جو ادب ہے اور فلسفہ ہے اسے کون سی چیز جوڑتی ہے؟ یعنی آپ نے سائنس کی پڑھائی کی، پھر فلسفہ پڑھایا بھی، تو کیا اس پڑھائی نے زندگی کو اور سماج کو الگ نگاہ سے دیکھنے میں مدد کی، یا پھر اس لٹریچر نے جس کا ذکر بھی آپ نے کیا؟ اب وہ دونوں تھا نا. مطلب یہ تھا کہ میں سائنس سے فلسفی پہ آیا اصل میں. تو میرا تو ایم ایس سی میں داخلہ ہو گیا تھا یہاں پہ، ایم ایس سی فزکس میں. تو میں نے تو بڑا رسک لیا، اور واقعی اس کو پھر میں نے زندگی میں بہت جھیلا ہے میں نے. کیونکہ جب میں ایم ایس سی فزکس میں داخلہ لے رہا تھا تو اس سمے جو میرے ساتھ کے لوگ جنہوں نے داخلہ لیا تھا وہ کوئی بھابھا اٹامک ریسرچ سینٹر میں فورن سائنٹسٹ ہو گیا. آج کا زمانہ تھوڑی ہے کہ آج تو بی ٹیک اور ایم ٹیک کو بھی نہیں، لیکن سب سمپل ایم ایس سی فزکس یا کیمسٹری کو بہت اچھی جاب مل جایا کرتی تھی. بڑے اچھے جو ادارے تھے سائنٹیفک ریسرچ سینٹرز میں، کوئی آئی سی سی آر میں نکل گیا، کوئی سی ایس آئی آر میں نکل گیا. لیکن وہ کچھ سائنس کی جو فلسفیکل کانسیپٹ وہ مجھے ادھر لے گئیں کہ میں باقاعدہ دیکھوں، مطلب پڑھ کے کیا ہے فلسفی. تو کچھ بینٹ آف مائنڈ بھی ہوتا ہے. مجھے تھیوری سے بہت دلچسپی رہی، اس کے اپلیکیشن سے اتنی نہیں دلچسپی. لیکن میں نے سائنس میں آپ کو بتاؤں کہ پائتھاگورس کی تھیورم ہے، اب وہ بچہ ہائی اسکول میں بھی پڑھتا ہے، ہم نے بھی پڑھی ہوگی، لیکن یہ بڑی عجیب و غریب ٹائپ کی ایک تھیورم ہے. یوں تو اس کا فارمولا سب کو یاد کرنا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے ہر جگہ. لیکن بعد میں جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا، پائتھاگورس کے بارے میں، یہ سقراط سے پہلے کا فلاسفر ہے، تو یہ تو کھوج رہا ہے کہ اس سنسار کی ریئلٹی ہے کیا، اور اس کو وہ نمبر بتا رہا ہے اس کو کہ اگر گاڈ ہے، حالانکہ اس وقت نام گاڈ کا نہیں چل رہا ہے، کہ اگر گاڈ ہے یا کوئی سپریم ریئلٹی ہے تو وہ نمبر ہے، وہ اور کچھ نہیں، وہ نمبر ہے. اس لیے کہ وہی کہتے ہیں کہ نمبر کے بنا اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہے ہی نہیں. آپ کے سامنے میز رکھی ہے تو اس کی کوئی لمبائی ہوگی تو اس میں نمبر ہے، 2 انچ 4 انچ گہرائی ہے تو اس میں نمبر ہے، میوزک ہے تو اس میں نمبر ہے، آدمی کی باڈی ہے تو اس میں نمبر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نمبر کے بنا کچھ ہوتا ہی نہیں. پھر اس نے ایک بڑی عمدہ بات یہ کہی کہ نمبر بس ایک ہی ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتے. اس نے کہا ایک ہے بس، ون از دا ریئل نمبر، ون ہی ہے، باقی 2 3 4 5 جو ہیں وہ ایسے ایلوژن ہے. اور اس کو وہ ایسے کہتا ہے کہ 2 میں 1 2 بار ہوتا ہے، ہم گن لیتے ہیں اسے ایسے، 100 میں 100 بار ہوتا ہے. آج پربھات جی آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر سائنس نے کب جا کے اسی تھیوری کے بیس پہ بائنری سسٹم بنایا. کمپیوٹر سائنس کی جو مشین لینگویج ہوتی ہے اس میں 2 ہی نمبر ہوتے ہیں، 0 اور 1، کوئی نمبر نہیں ہوتا. وہ ملٹیپل کا جو معاملہ ہے اس کو وہ میگنیٹک ایپٹیچیوڈ کے ذریعے جلدی وہ اتنی بار گنتا ہے. ہم لوگ اس کو جوڑتے ہیں، وہ جوڑنے والا وہاں پر کچھ نہیں ہے پلس یا مائنس والا، وہ اتنی بار جوڑے گا اس چیز کو. اگر 2 لاکھ کرنا ہے تو 1 کو اتنی بار جوڑے گا. اس طرح وہ سپریم ریئلٹی تک پہنچا تھا. اور 0 اور 1 کو اس نے ایک ہی بات کہی تھی. اس نے کہا ایک طرف 0 ہے، اور 0 کے معنی جو ہوتے ہیں وہ نتھنگنیس کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایبسنس کے ہوتے ہیں کہ کچھ ہے وہاں پہ، کوئی خالی جگہ ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، وہیں تو ہے کوئی الٹیمیٹ ریئلٹی. اس طرح ان چیزوں نے مجھے سب سائنس کی طرف سے ہٹا کے اور فلسفے کی طرف لے گئی مجھے یہ چیزیں. تو پھر مجھے بڑا مزہ آیا اس میں. پھر مجھے لگا کہ فلسفی اور ادب کا تو بڑا گہرا تعلق، وہ یہ کہ جو کچھ وہاں تھیوری کی شکل میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کی شکل میں، یا ٹوٹل وچار ہیں وہاں پہ. یعنی فلسفی میں، درشن شاستر میں جو کچھ وچار ہیں، وہ وچار جب انسان کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اپنا تھوڑا سا روپ بدل دیتے ہیں. اب جب وہ وچار باہر آتے ہیں تو وہ مانوی درشٹی کوڑ کے ساتھ یا ہیومن اینگل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس کا ایک ایکسپریشن ہے. جیسے آپ جب آپ فوٹوگرافی کرتے ہیں یا کوئی پینٹر ہے تو اب اپنی نظر سے جو اس کو دیکھتا ہے کسی چیز کو کہ کیا اینگل نظر آ رہا ہے. آپ نے یہ مکھوٹوں کی سیریز بنائی ہے، سب کے لیے یہ صرف مکھوٹے ہیں، آپ کے لیے اس کا ایک دارشنک پہلو بھی رہا ہوگا، کیونکہ آپ اس کا ایک اظہار بھی تو کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ایکسپریس کر رہے ہیں. تو مکھوٹا اپنی جگہ، لیکن آپ اس کا کریٹیو اظہار کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ درشن کے اندر اظہار کریٹیو نہیں ہوتا، ایکسپریشن کریٹیو نہیں ہوتا، ہائیلی اکیڈمک ہوتا ہے. مگر اسی کا
جو کریٹو ایکسپریشن ہوتا ہے, جو امپریشن جو ہوتا ہے, وہی لٹریچر. یہی ہے. آپ نے شارق کیفی کا ذکر کیا, اس دور میں ایسے اور کون سے لوگ تھے جو مطلب پڑھائی لکھائی میں, بریلی کی بات کریں گے, چونکہ بریلی کی بات کرنا اچھا لگ رہا ہے مجھے. تبھی سب سے بڑھ کے تو ہمارے سردار دیا صاحب تھے, ان سے میری ملاقات جو ہوئی تھی وہ ڈرامہ. شارق کو دیکھیے میں بتاؤں بچپن کا دوست ہے. شارق کے ساتھ تو ہم نے 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر BSc تک کیا. BSc کرنے کے بعد وہ تو وہاں چلے گئے ربڑ فیکٹری میں, ان کی جاب لگ گئی. اچھا, ان کے والد صاحب بھی بہت اچھے شاعر تھے, بہت مطلب بریلی میں ان کا بڑا نام تھا, کیفی وجدانی صاحب. وہ بلکہ میرے انڈر میں ان کے اوپر ایک میں وہاں سے جامعہ سے میں نے MPhil بھی ان کے انڈر میں ایک بچے کو کرایا ہے. اس کے علاوہ بہت بعد میں سردار دیا صاحب سے جو ملاقاتیں ہماری رہیں تو وہ ہمارے دوست کیا کہوں, مطلب بڑے تھے عمر میں کافی, لیکن وہ ایک دم دوست. خان جمیل صاحب تھے, اتفاق سے دونوں مطلب مرحوم ہو گیا. مطلب بہت یاد آتی ہے ان لوگوں کی, خاص طور سے آج اس موقع پہ. ان لوگوں نے مطلب بہت ہی شروع سے بہت محبت کی, چاہا. عزیز قریشی تھے, سب لوگ یہ آتے تھے بیٹھتے تھے ہمارے پاس. اسی زمانے میں آپ کے پاس کتنا آتے تھے, تو آپ سے بھی مجھے بہت انسپائریشن ملا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ سے نہیں ملا ہوگا. مطلب یہ سارے لوگ میرے بریلی کے ساتھی ہیں. دنیش شرینیت بہت بعد میں آ کے یہاں جب ٹھہرے تو ان سے میری بہت دوستی ہو گئی. یہاں یہی لوگ تھے. جاوید عبدالواجد تھے, تو بڑی زندہ دل شخصیت, اور بڑی ان کی گفتگو وہ بولیں اور کوئی سنا کرے کوئی, بس وہی بات ہے. تو ان کے ساتھ بڑا رات دن میرا کٹتا تھا. اسی زمانے میں بریلی کالج میں پھر نوکری لگ گئی درشن شاستر کی, تو بریلی کالج میں کچھ دوست بن گئے تھے. ابھی میں بٹیا سے کہہ رہا تھا کہ سوشلوجی میں ایک سوندھی صاحب ہوا کرتے تھے, تو بولے نہیں اب نہیں ہے انکل ایسا کوئی بھی. تو میں نے کہا وہ بہت ہی میں ان سے امپریس ہوا تھا, اس لیے کہ وہ اس زمانے میں مجھے بہت کچھ انہوں نے مجھے بہت سمجھ لیا تھا. میں ان کے گھر جاتا تھا اور وہ ہی واز اے ویری ڈفرینٹ پرسن. شوکلا کو دیکھے تھے نہیں, بعد میں آگے ہاں ادھر اس سائڈ میں ہاں نیکپور کے آگے نئی کالونی بنی تھی. ان کا بیٹا پائلٹ وہ ہو گیا. بہت اچھے, ایک اسکوٹر کے اوپر وہ آتے تھے, لیمریٹا ایک وہ اسکوٹر جو مطلب چلتا تھا نیلے رنگ کا, لیکن بہت زبردست. تو یہ 2-3 لوگوں سے وہاں میری بڑی دوستی ہو گئی تھی. اور وہاں میرا اردو سے کوئی تعلق نہیں ہو پایا تھا, کیونکہ میں تو فلاسفی میں تھا. تو اردو کے جو کلاسز ہوا کرتے تھے وہ 12 بجے ختم ہو جاتے تھے, اور ہم تو 12:15 بجے سے ہمارے کلاسز ہی شروع ہوتے تھے, یعنی فلاسفی کے, تو 4 بجے چلتے تھے. 5 سال اس طرح سے وہاں پہ گزرے. یہ لوگ دوستوں میں تھے میرے یہاں پہ. پھر کچھ بچپن کے میرے دوست تھے یہاں, وہ آج بھی ہیں. دوستیوں کے سلسلے میں ابھی جیسے آپ شہر کی ندیوں کا ذکر کر رہے تھے, تو ان سے اپنی دوستی اور دلچسپی کے بارے میں بھی کچھ بتائیے نا. بہت ہی اپیل کرتی ندیاں, سمندر نہیں کرتے. سمندر کے آگے کھڑا ہوا تو بے قرار تصور نہیں ہوتا, ایک اننت کا سا تصور, لامحدود کوئی چیز ہے. اس کے آگے بڑا چھوٹا محسوس کیا ہم نے اپنے آپ کو. اور ندی کے ساتھ ایک مانوی صاحب سمبند. پھر جب یہ بھارتیہ سنسکرتی میں جس طرح ندیوں کے بارے میں بات ہے, اس سے میں بڑا امپریس ہوا. اتنا امپریس ہوا, ایک تو اس میں اردو میں حفیظ بنارسی کی اور نذیر بنارسی کی کتنی نظمیں گنگا جمنا کے اوپر, اور یہ کہ ایک نظم تو پریاگ کے اوپر ہے, مطلب پوری کی پوری, کہ پریاگ میں دو بہنیں آ کے کس طرح ملتی ہیں, اور پھر نیچے سے پھر وہیں چپکے سے آ کے تیسری بہن بھی مل کے چلی آتی ہے, اور نظر نہیں آتی کسی کو, مطلب سرسوتی کے بارے میں. تو بچپن سے مجھے ندیاں بہت اچھی لگتی ہیں. ایک تو وہ سیدھی نہیں ہوتی نا, بالکل نہریں نہیں اچھی لگتی, وہ دور تک دیکھو تو وہ آرٹیفیشیل ہے, تو بالکل چلی جا رہی ہیں سیدھی. اور سمندر بھی ایک اسٹیج پہ جو جہاں میں نے دیکھا, کیونکہ میں نے بیک واٹر تو نہیں دیکھے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک اپنی پوری آواز کے ساتھ ایک ڈراتا ہے. ندیاں آپ کو ایک مطلب ایک جیسے بہنوں کی طرح سنتابنا سی دیتی ہیں. مجھے بہنوں کی طرح نظر آتی ہیں ریئلی. آپ کا نام کتنے اچھے تھے. اب جب ایک ندی بریلی کی جس سے مجھے بڑا پیار تھا وہ تھا سنکھا. تو یاد ہے سنکھا, ربڑ فیکٹری جانے سے پہلے وہ ندی پڑتی تھی. اب تو وہ اوپر جا کے وہ فلائی اوور سا بن گیا تو نظر نہیں آتی, پتلی سی ندی ہے وہ, لیکن کیا عمدہ ندی تھی صاحب. سنکھا چھوٹی, اس کا پانی بڑا صاف تھا.
نکٹیا، بیگل، اور یہ کہ قلعے کی ندی، اس کا ذکر اس ناول میں اپنے ہر ناول میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بریلی کی کسی ندی کا نام لے آتا ہوں. مطلب کبھی تو قلعے کی ندی، کبھی نکٹیا، کبھی سنکھا، دجوڑا، وہ جو دو جوڑے، وہ جس کو عام زبان میں لوگ ڈھکرا بکرا کہہ رہے ہیں، وہ میر گنج والی، ان کے جو پل تھے، کیا کمال کے پل بنائے تھے وہ، ایک سے بالکل جو تھے. جڑواں، وہ جڑواں ندیاں کہلاتی تھی. پھر کچھا اور رچھا. کوسی کے بارے میں، حالانکہ کوسی رامپور میں چلی گئی، مگر میں نے سنا کہ اس کوسی ندی کا نام جو ہے وہ غالب نے اپنے خط میں استعمال کیا کہ بھئی کیا دریائے کوسی کا پانی پیا تو کتنا میٹھا تھا جب وہ رامپور آ کے ٹھہرے. آب حیات سے اس کی تلنا کی ہے. آب حیات سے تو ندی کا معاملہ یہ ہے کہ ندی بڑی انسانی سی چیز نظر آتی ہیں آپ کے بہت پاس قریب، بشرط کے سیلاب نہ آئے ہوا ہو اس وقت ڈراتی ہیں. اور سمندر میں تو ہر سمے لگتا ہے کہ سیلاب آئے ہوا ہے. تو وہ ندی مطلب جیسے پہاڑ ہے، پہاڑ اور سمندر کے آگے آدمی اپنے آپ کو بڑا چھوٹا محسوس کرتا ہے، یا یہ کہیے اس کی اوقات پتہ چل جاتی ہے. لیکن ندیوں کے آگے، تالابوں کے آگے، یہ یا کسی پیڑ میں، کسی باغیچوں کے اندر رہ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے بول رہے ہیں، یہ آپ سے بول سکتی ہیں، آپ پہ حاوی بھی نہیں. ندی آپ پہ کبھی حاوی نہیں ہوتی، اور ایک کنارے سے دوسرا کنارہ دکھتا بھی، آپ کو لگتا ہے ادھر جا سکتے ہیں پار کر کے. سمندر میں تو پتہ نہیں، الوجن ہے. ہم لوگ جیسے بات کر رہے تھے کہ نعمت خانہ کے سیڈز آخری دعوت کہانی میں آپ کے مل رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا وہ اس کہانی کے اس وسطار کے بارے میں جو بعد میں نعمت خانہ بنا، وہ بتائیے. وہ تو ایک ایسی ایک امیجری سی کہانی ہے کہ ایک گھر میں ایک خاتون رشتہ دار آئی ہوئی ہیں، اور وہ بہت بوڑھی ہیں. بہت قریبی رشتہ نہیں ہے ان کا، لیکن جیسے دور کی رشتہ دار ہوتی ہیں وہ ان کے گھر آ گئی ہیں، اور وہ بیمار ہیں. اس گھر میں جو صاحب خانہ ہیں وہ ایک دن اپنے 3 دوستوں کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں گھر پہ، کہ بھئی یہ، اور کھانا بھی کون سا ہے، وہ جو جاڑوں میں ایک خاص طرح کا مسلم کلچر میں کچھ کھانے ہیں جن میں بڑا رچ کھانے ہوتے ہیں، اور ماंس کا بڑا رول ہے، اس کے ہڈیوں کا بڑا رول ہے اس میں. تو وہ کھانا پائے، اس میں کہنے کا کیا، پائے نہاری ٹائپ کھانا وہ پکا ہے، اور اس میں آنا ہے. تو اب دوست اکٹھا ہو رہے ہیں شام کو، اور دوست جو ہیں وہ اتفاق سے کوئی شاعر ہے، کوئی لیکھک ہے، یعنی سینسیٹیو لوگ ہیں سوسائٹی کے، معاشرے کے سینسیٹیو لوگ. کوئی شاعر ہے اور کوئی پینٹر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، وہ آ کے اکٹھا ہو رہے ہیں. لیکن تبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی حالت ایک دم بگڑ گئی ہے بہت زیادہ، جو گھر میں وہ لیڈی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جو اگر ان کی ڈیتھ پہلے ہو گئی اور دعوت نہیں ہو پائی تو وہ کھانا پھینک دیا جاتا ہے. مطلب جس کے گھر میں کوئی مرتیو ہو جائے تو وہ کھانا پھر پھینک دیا جاتا ہے، اس گھر میں جو بھی رکھا ہوتا ہے. وہاں جاتی ڈرامہ یہ ہوتا ہے کہ آؤ جلدی سے بس بیٹھ جاؤ، شروع کرو، کھا لو بس کھا لو. تو کہتے ہیں ابھی تو ٹائم نہیں ہوا ہے، ہم تو جلدی آ گئے، 9 بجے کھائیں گے. نہیں بس کھا لو. تو میں نہیں معلوم کیا کہ وہ کبھی بھی مر سکتی ہے، تو بس اگر مر گئی تو دعوت کینسل ہو جائے گی. لہٰذا وہ کھانا لگا، اور کھانا لگنے کے بعد سب لوگوں نے بری طریقے سے بے شرمی کے ساتھ اس کھانے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس میں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ان کے چلتے ہوئے جبڑوں اور دانتوں کا مقابلہ ایک بوڑھی مرتی ہوئی عورت کی دم توڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ. کون جیتتا ہے، زندگی یا وہ؟ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ خیر یہی کھانے والے ہی جیتتے ہیں، اور جب تک وہ مر نہیں پاتی. تو اس بیچ میں جو ڈسکورس ہوتا ہے پورے ناول میں، وہ کھانوں کے اوپر ہے کہ بھئی اس کا شوربہ تھوڑا پتلا رہا، اور اس کا یہ رہا، اور کھانے تو کوئی ہم ہی لوگوں سے سیکھے پکانا، اور ہمارے کھانے دنیا میں جو ہے وہ مطلب کس قدر مشہور ہیں. تو وہ بے معنی بے ربط باتیں، اور وہ جو سو کالڈ سمجھدار سینسیبل لوگوں کی جو مطلب انسینسٹیوٹی ہے، یا جو ان کی کیوریلٹی ہے، جو کھانے کے وقت اتنی زیادہ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھئی نہیں کھائیں گے، دل نہیں چاہ رہا ہے. جب ایسے حالات نہیں، اس سے پہلے کہ مرے کھا لو، تو جو ٹوٹ پڑے کھانے کے اوپر. اور
مطلب کسی کی دانت میں ریشہ پھنسا ہوا ہے تو وہ خلال کر رہا ہے، اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی پورا منظر ہے اس کے اندر، وہ کہانی۔ اس کو آپ کو میں بتاؤں کہ فاروقی صاحب نے اس کہانی کو شپون میں چھاپا تو انتظار حسین کی کہانی سے پہلے چھاپا۔ وہ ایسے ایڈیٹر تھے، وہ کہتے تھے ہمارے لیے نام کی ویلیو نہیں ہے، ہمارے لیے اس شمارے کے لیے جو ہم نکال رہے ہیں اس کا کوئی بھی نیا سے نیا لکھنے والا ہے، کیا اس کی چیز اس سے زیادہ بھاری ہے؟ لوگوں نے ان کو خط لکھا کہ خالد جاوید ایک نیا لکھنے والا ہے، آپ اس کو انتظار حسین سے پہلے چھاپ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انتظار حسین کی کہانی اتنی اچھی نہیں ہے، انتظار حسین کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوا، آپ کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے اس کو چھاپا، اور وہ کہانی بھی بہت بڑا موڑ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے جو کیا تھا سوال، تو وہ تو شروع کی بات تھی جب برے موسم کی میں نے بات کی، لیکن اس کہانی سے ایک بڑی میچورڈ قسم کا ریڈر میرا پیدا ہوا، اور اس کہانی سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کی بہت تعریف تو ہوئی، اس کا نوٹس بہت لیا گیا، اس پہ ریویوز بہت آئے اس کہانی میں، آخری دعوت۔ اچھا، آخری دعوت اس کا نام نہیں تھا، میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے لکھی تھی تو اس کا نام میں نے رکھا تھا ایک دعوت کی کہانی، صرف اتنا سمپل۔ تو بلکہ پاکستان میں جب یہ چھپی، اجمل کمال نے وہاں چھاپی تو اسی نام سے چھپی ہے، ایک دعوت کی کہانی۔ لیکن فاروقی صاحب نے جو تھا وہ اس کو دیکھ کے کہا کہ بھائی میں اس کا نام بدلنا ہوں، پوچھ لیا کیا نام رکھیں گے آپ؟ تو بولے میں اس کا نام آخری دعوت رکھوں گا۔ اور بولے تمہیں نہیں احساس ہے یہ پورا سچویشن جو بنی ہے آ کے، یہ لاسٹ سفر والی بن گئی، جو لاسٹ سفر ہے، اور بولے وہ اس میں یہ میٹافر اور ایک اشارہ اس طرف کو جائے گا تو کہانی کی میننگ میں اضافہ ہو جائے گا کہ جب عیسیٰ مسیح بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آخری جو دعوت ان کے واریوں کے ساتھ، ان کے پوسٹرز کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں تم اس روٹی کو ایسے کھاؤ کہ جیسے میری ہڈیاں چبا رہا ہو، اور اس شربت کو ایسے پیو جیسے میرا خون پی رہا ہو، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو بولے وہ ہے کہ اس سے ایک رات پہلے تو وہ موت، اور یہ تو انہوں نے وہ میننگ پیدا کر دیے، تو آخری دعوت بنی۔ تو کھانوں کو لے کے، بدنیتی کو کھانے کے لے کے، لالچ کو لے کے، کھانے کو لے کے آدمی کتنا سیلف سینٹرڈ اور سیلفش ہو جاتا ہے، وہ میں نے میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں سے لے کے، میں ایک مڈل کلاس سوسائٹی میں ہوں کا آدمی ہوں، لیکن میں نے لوور کلاس میں بھی دیکھا سیم، مڈل کلاس میں بھی دیکھا سیم، اور میں نے ہائر مطلب اپر کلاس میں بھی دیکھا۔ تو میں نے دیکھا کھانے کی ٹیبل پہ آپ آ گئے ہیں یا بفے میں آپ آ گئے ہیں تو دھکا تو ہر جگہ کھانا ہے آپ کو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دھکا کیوں لگتا ہے، اور تلاش کیوں ہوتی ہے اتنی ڈونگوں میں چیزوں کی، کیا تلاش کرتے ہیں؟ جو سامنے ہو وہ لے لو، لیکن تلاش بہت ہوتی ہے۔ تو اور وہ زیادہ تر اس میں کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی نفاست کے ساتھ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن عام پبلک تو میں نے یہی دیکھی، مطلب یہ لوور کلاس میں نہیں، میں نے اپر سے اپر کلاس میں دیکھا، میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں دیکھا کہ کھانا لگا ہوا ہے، میں کہیں گیا ہوں، مجال ہے کہ آپ کے لیے کوئی رسمی کہہ دے یہ مسکرا کے کہ لیجیے، اکا دکا کوئی ریئر ہوگا جو آپ سے کہے گا۔ تو وہاں سے مجھے یہ ایک میٹافر نظر آیا کہ کھانوں کے ذریعے جو ہے آپ نہ صرف انسانی فطرت بلکہ دنیا کی فطرت یا اس کی دنیا میں چھپی ہوئی کسی ایک اس کی خوبی یا خامی کو یا اس کی فطرت کو شاید بیان کر سکتے۔ تو پھر یہ نعمت خانہ میں کیسے شکل لی اس نے؟ نعمت خانے میں اسی طرح، نعمت خانہ تو نام مجھے اصل میں بہت اچھا لگا نا، کیونکہ وہ آپ جسے نعمت سمجھ رہے ہیں اور نعمت خانہ، اور وہ نعمت ہے کہ نہیں ہے، اور یہ دنیا ایک نعمت خانہ بن گئی ہے، اور نعمت کیا ہوتی ہے، اس کا نام نعمت خانہ ہوتا تھا، لیکن جو غریب آدمی کے اگر نعمت خانہ وہ اس کے لیے بھی نعمت خانہ ہی تھا، لیکن غریب آدمی کے نعمت خانے میں تو روکھی روٹی یا چٹنی رکھی ہوتی، یہ بڑی بات تھی کہ وہ بھی اس کے لیے نعمت تھی۔ اور ایک بڑے آدمی کے یہاں جو ہے وہ وہاں پہ شاہی ٹوسٹ اور بریانی بھی رکھی ہو سکتی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اس جگہ کو نعمت خانہ ہی کہا جاتا تھا، اس میں جو بھی رکھی ہے تو وہ نعمت ہے۔ پھر پورا کچن، اور کچن کو لے کے جو پوزیٹیونیس ہے، جو لسٹ ہے، میں نے تو ابھی بھی 2-3 جگہ انٹرویو دیے، تو میں نے کہا کہ اگر گھر میں، اور یہ اس میں کسی کوئی ایسی اعتراض کی بات نہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ اگر کسی گھر میں 4 بھائی ہیں تو ان 4 بھائیوں سے اگر آپ یہ پوچھتے ہیں، ذرا سا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں بھی چاروں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو سب کے کمرے الگ ہیں، سب ہیں، لیکن وہ چولہے سب کے الگ الگ،
تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ تم اچھے پڑوسیوں کی طرح رہ رہے ہو، تم بھائیوں کی طرح تو نہیں رہ رہے، تم بھائیوں کی طرح تو نہیں رہے۔ ہم نے وہ مطلب دیکھیں جن کے ماں باپ، جو ان کے پیرنٹس ہیں بیچارے بوڑھے ہو گئے، ان کا کچن الگ ہے، اور ان کے 2 یا 3 بیٹے ہیں تو ان کے کچن اسی گھر کے اندر الگ ہیں، اور ویسے بیٹھ رہے ہیں تو یہ تو پڑوسی بھی کر سکتے ہیں، تو آپ اگر آ کے بیٹھے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی پازیٹیونیس ہے مطلب کچن کو لے کے۔ اور جو ہماری مہیلائیں ہیں، عورتیں ہیں، چاہے وہ کسی سوسائٹی کی ہوں، بڑی سے بڑی، وہ کچن کو لے کے بہت پازیٹیو ہوتی ہے، سب سے زیادہ کچن ہی کو لے کے پازیٹیو ہوتی ہے۔ تو کچن ایک بیٹر گراؤنڈ تو بن رہا ہے کہیں، اور پھر یہ کہ کچن میں ایک مطلب ایک منیچر کے لیول کے اوپر تو کچن بیٹل گراؤنڈ بن رہا ہے گھر میں، اور آدمی کی ساموہک جیون میں اور آدمی کے ویکتیگت جیون میں کوئی بہت بڑا فرق تھوڑی ہے، دونوں کے عکس ایک دوسرے کے اندر پرتبمبت ہوتے ہیں۔ مطلب وہ جو ہماری ذاتی زندگی میں جو گھر میں ہوتا ہے، اسی کو تھوڑے سے سیاسی معنی پھیلا کے، بڑے معنی پھیلا کے آپ پورے سنسار میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہی غلطیاں، وہی حماقتیں جو ہم سے انڈیویجول لائف میں ہوتی ہیں، ویکتیگت جیون میں ہوتی ہیں، وہی بڑے بڑے ملکوں سے ہوتی ہیں، دیشوں سے ہوتی ہیں، وہی غلطیاں کرتے ہیں، ایٹم بم پھینکتے ہیں، غلطی نہیں تو کیا تھی۔ تو کہتے ہیں نا کہ جب ایک آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو پاگل خانے بند کر دیتے ہیں، اور جب پوری ایک قوم پاگل ہو جاتی ہے تو آپ اس کو طاقتور کہنے لگتے ہیں، آپ اس کو انٹلیکچوئل کہنے لگتے ہیں، دانشور کہنے لگتے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ایک گھر کی کہانی، بیسیکلی ایک گھر کی کہانی بیان کی، ایک کریکٹر کی کہانی بیان کی، اور وہ آخری دعوت چونکہ شارٹ سٹوری تھی، اس میں جو نہیں کہہ سکا تھا، یہ ناول ہے، ناول میں آپ کو بڑی آزادی ہوتی ہے، یہاں آپ بہت کھل کے کھیل سکتے ہیں، کتنا لمبا چاہیں، مطلب یہاں کی پچ بہت بڑی ہے تو آپ کھڑے رہیے آرام سے۔ وہ تو بڑا جو شارٹ سٹوری ہوتی ہے نا، وہ اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کہیں کہ مجھے لگتا ہے شارٹ سٹوری مشکل چیز ہے، اس سے زیادہ مشکل چیز ہے ناول سے۔ میں ایسے کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے گھر میں آئیے باہر سے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے لائٹ آپ بند کر کے گئے، آپ اسی کمرے کے اندر آتے ہیں، آپ لائٹ کھولتے ہیں تو لائٹ کھولتے ہی پورا کمرہ آپ کو روشن ہو جاتا ہے، یہ صوفہ پڑا ہے، یہ پینٹنگ لگی ہیں، یہ پنکھے لگے ہیں، ان کے پیچھے یہ ہے سب، یہ ناول ہے۔ جب آپ آئے اور روشنی ہوئی اور پورا کمرہ ہے، اس کمرے میں آپ ادھر ادھر گھومیے، چائے پیجیے، پانی پیجیے، یہ ناول ہے۔ لیکن آپ اس کمرے میں آتے ہیں ایک دن ایسے جب گھر کی لائٹ نہیں، تو آپ ماچس کی تیلی سے جلاتے ہیں، تو جو حصہ روشن ہوتا ہے اس میں بس وہی حصے پہ زیادہ روشنی پڑتی ہے، آپ اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ اس میں مکڑی کے جالے کہاں چل رہے ہیں، تو یہ کہانی ہے، دس از شارٹ اسٹوری۔ کہ ایک کونا آپ کہیں جیون کے ایک کونے کو پکڑا ہے آپ، وہاں اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ آپ ماچس کی تیلی لیے ہوئے ہیں، آپ کی انگلی بھی جل سکتی ہے، تو زیادہ بڑا آرٹ مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس میں تو آج کل لوگوں نے بہت سر زیادہ بڑا، میں انگلی بھی جلے گی نا آپ کی، اور اگر آپ نے کہیں دیکھا نہیں کہ نیچے مٹی کے تیل کی کوئی کین یا کوئی مطلب چیز رکھی ہوئی ہے تو سب دڑام سے جل جائے گا، یعنی پھر آپ کی پوری کرتی ہی ختم ہو جائے گی۔ کہانی کہنے کا مطلب تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، بڑے اچھے مشہور رائٹر تھے، قاضی عبدالستار، انہوں نے بڑی اچھی ڈیفینیشن دی تھی کہ افسانہ جو ہے وہ چاول کے اوپر قل ہو اللہ لکھنے کا نام ہے، اور قل ہو اللہ پوری صورت ہے ایک قرآن کی، وہ ہے نا قل ہو اللہ احد، جو کہ فاتحہ میں پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں چاول پہ اسے لکھ دو۔ کہانی جو ہے وہ چاول کے اوپر قل ہو اللہ لکھنے کا نام ہے، انہوں نے یہ کہا تھا۔ اس میں آپ کو آسانی بہت ہے، اور آج کل اس لیے زیادہ آسانی ہے کہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی پیدا ہوئی ہے ناول کے فن میں کہ آپ اس میں ڈائری، خط، نظم، رپورٹنگ سب شامل کر دیے تو وہ ناول بن جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اچھا ناول بنے گا، لیکن وہ ناول کی شکل میں ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو آخری دعوت نہ ہوتا تو یہ لکھا ہی نہیں جاتا، تو آج بھی میں اس سے زیادہ اہمیت تو آخری دعوت کو دوں گا۔ ہم آپ کو الگ الگ زبانوں میں پڑھتے ہیں، لیکن مول روپ سے تو آپ اردو میں ہی لکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو اردو آلوچنا ہے اس کا صورتحال کیا ہے؟ یعنی جب فاروقی صاحب رہے تب اور اب جب فاروقی صاحب نہیں ہیں، اردو آلوچنا کا کیا حال ہے؟ دیکھیے فاروقی صاحب تو خیر تھے ہی، آپ
تو فاروقی صاحب سے واقف ہیں، کچھ اور فاروقی صاحب کے ہی زمانے کے، یعنی انہی کے کنٹمپریری ہم کہہ سکتے سمکالین 2-3 نام 4 نام اور تھے جنہوں نے بڑا کام کیا تنقید. تو وہ ایک طریقے سے جو کچھ فاروقی صاحب سے چھوٹ جاتا تھا نا، کیونکہ ہر ایک کی ایک اپروچ ہوتی ہے، تو وہ جو کہیں انکمپلیٹ رہ جاتا تھا یا جو کہنا چاہیے کہ جو خالی جگہیں تھیں ان کو ان کی تنقید، ان کی آلوچنا جو تھی اس کو بھی پر کرتی. جیسے بہت بڑا نام تھا، سب سے پہلے میں کہوں گا شمیم حنفی صاحب. تو شمیم حنفی صاحب نے بڑا کام کیا ہے. مطلب جو اب ان کا اسٹائل بالکل الگ تھا، وہ فن پارے کو بڑا محسوس کر کے لکھتے تھے. ان کی اپروچ انالیٹیکل بہت تھی، یعنی فاروقی صاحب کی، یا کہنا چاہیے آبجیکٹو بہت تھی، بہت زیادہ آبجیکٹو مطلب ہوا کرتے تھے. وہ آبجیکٹو بہت زیادہ ہونے میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ جو فیلنگس ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے نکل سکتی ہیں. شمیم صاحب اس کو پکڑا کرتے تھے زیادہ. تو شمیم حنفی صاحب کا نام بھی بڑا اس معاملے میں یہ کہ بڑا نام. پھر ایک افسانے کے حوالے سے وارث الوی ان کے زمانے میں، تو ان کا بڑا نام تھا، احمد آباد میں بیٹھے ہوئے. منٹو اور بیدی پہ ان سے بڑا کام کسی نے نہیں کیا. منٹو اور بیدی پہ وارث الوی سے بڑا کام کسی نے کیا ہی نہیں اردو کے اندر. سب سے بڑا کام انہیں کا ہے. ان کا کام یہ کہ انہوں نے باقاعدہ رائٹرز کے اوپر لکھا ہے. فاروقی صاحب نے باقاعدہ مطلب رائٹرز پہ نہ لکھ کے انہوں نے نظری مضامین زیادہ لکھے ہیں. یعنی کیا پرابلمس ہیں لٹریچر، شاعری کیا ہوتی ہے، داستان کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں. شخصیات پہ کم ہیں. وارث الوی نے شخصیات پہ زیادہ لکھا ہے. تو میں نے کہا نا جو ان سے چھوٹ جاتا ہے وہ ادھر کہیں پورا ہو جاتا تھا. حالانکہ سب سے بڑے تو فاروقی صاحب ہی تھے، یہ بھی کہوں گا، لیکن جو چھوٹ جاتا تھا کہیں بیچ میں وہ وارث الوی سے بھی پورا ہوتا تھا. شمیم حنفی صاحب تو خیر الگ ان کی تنقید تھی، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک پیرلل بالکل تھی. وہ تو بالکل الگ تھی سارے لوگوں سے. وہ تو کہتے تھے کہ جو تنقید کو بھی تخلیق کا درجہ ملنا چاہیے. تو وہ تو ان کی تو آلوچنا اپنے آپ میں رچنا بن جایا کرتی تھی. وہ گوپی چند نارنگ تھے، تو گوپی چند نارنگ کے 1-2 مضمون ہیں مطلب اس طرح کے کہ جو اس زمانے میں یہ ایک پورا کنٹمپریری سین تھا. اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ چونکہ یہ سارے لوگ عمر میں ایک کوئی 2 سال بڑا، کوئی مطلب کسی سے 3 سال بڑا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب بہت محفل اپنے شباب پہ ہوتی ہے اپنے گھر میں یا کہیں باہر، تو اس سے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک بہت بھیانک تنہائی آگے جا کے اور ایک بہت بھیانک خالی پن سامنے آنے والا ہے. اس میں جیسے میں آپ کو بتاؤں اپنے بارے میں، اس کو ایسے جوڑ رہا ہوں اس بات کو کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا گھر میں، تو میرے گھر میں میرے پاپا، میرے تایا، میرے چچا سب میں 2-2 3-3 سال کا فرق. جو ہماری 2 بوا جی وہ بھی 2-2 3-3 سال کی فرق. تو ایسا لگتا تھا گھر میں کہ کوئی کبھی نہ تو بیمار ہوگا نہ کبھی کچھ ہوگا. اور ایسا مضبوط ماحول گھر کے اندر، مضبوط یہ ہے کہ بڑا سیکیورڈ ماحول. اور ایک کو کسی کو بخار آ گیا ہے تو دوسرا آدمی موجود ہے اور دوسرے کو بخار، تو بڑا رونق افزا ماحول لگا کہ پورا گھر کے اندر ایک محفل سی سجی ہوئی ہے. لیکن چونکہ سب ایک ہی ایج گروپ کے تھے تو جب گئے تو سب ایک ساتھ جا رہے ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بچپن میں جو سب ایک ساتھ آپ نے سب کو دیکھا تھا تندرست اور اپنی زندگی کے شباب پہ، وہ سب جا بھی جلدی ایک ساتھ ہی تقریباً جا رہے ہیں. یہی ہوا ہے ہماری یہاں آلوچنا میں کہ فاروقی صاحب گئے، فاروقی صاحب کے بعد شمیم صاحب گئے. اتفاق سے دونوں لوگ کرونا میں گئے. فاروقی صاحب بھی کرونا میں گئے اور شمیم صاحب بھی. اس سے پہلے وارث الوی اور نارنگ صاحب بھی اب چلے گئے. تو ایک دم سے جو ہے وہ سناٹا ہوا ہے. تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اس وقت سناٹا ہے اور اچھی آلوچنا نہیں. 1-2 لوگ کچھ رہ گئے ہیں، تھوڑے سے کچھ پرانے لوگ رہ گئے ہیں، جیسے ایک عتیق اللہ صاحب ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ وہ بات نہیں ہے. اور تنقید جو اب لکھی جا رہی ہے وہ اس طرح سے دل لگا کے لکھی نہیں جا رہی. وہ ریویوز ہو رہے ہیں اور ریویوز بڑے کہنا چاہیے بہت ہی سپرفیشیل سے ریویوز ہیں. تو تنقید میں بالکل سناٹا ہے، یہ آپ کو پتا ہے. وہ داستان گوئی والی بات ہم لوگ ابھی کر رہے تھے فاروقی صاحب کے حوالے سے، کیسے انہوں نے اس دھارنا کو ایک دم نئی پریبھاشا دی. وہ ذرا سا بتائیے. یہی خیال تھا نا فاروقی صاحب سے پہلے کہ ناول کے بھائی پہلے داستان تھی. وہ کہتے تھے نا کہ جیسے لوک کتھائیں حکایتیں مل کے داستان بڑھ گئیں. بڑا ایک چھوٹا سا جیسے چھوٹی سی ایک لوک کتھا ہے، ایک کوئی حکایت ہے، اس کے بعد اس سے بڑا قصہ ہوتا ہے،
یعنی کہانی اور لوک کتھا سے بڑا یعنی قصہ ہوتا ہے، اور قصے سے بڑی داستان ہوتی ہے۔ تو ان سب کو تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب جو ہے یہ زبانی بیانیہ ہے، یہ اورل ٹریڈیشن کی چیزیں ہیں یہ، اور اسی لیے ان میں تکرار پائی جاتی ہے اور یہ بار بار بدل جاتی ہے۔ یعنی ایک دیش کی لوک کتھا جو ہوتی ہے وہ دوسرے دیش میں جب جاتی ہے تو وہ کچھ بدل کے اس کے اندر کچھ بدلاؤ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ریٹن نہیں، کیونکہ جیسے ہی کوئی چیز ریٹن ہوتی ہے اس پہ اس کے رائٹر کا نام آ جاتا ہے، پھر آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ پھر وہ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک داستان، وہی داستان دوسری جگہ مل رہی ہے، وہی داستان اس سے ملتی جلتی جگہ تھی، کیونکہ وہ جو داستان گوئی ہوا کرتی تھی تو داستان سنائی جاتی تھی دربار میں۔ اب جب وہ سناتا تھا تو بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ سناتا رہتا تھا، اس کو قسط وار سناتا تھا، تو معلوم ہوا کہ 6 مہینے تک داستان چل رہی ہے۔ ایک قصہ تو یہ ہے کہ ایک داستان، اچھا وہ داستان وہ بہت بڑا فنکار ہوتا تھا، جزیات بہت کرتا تھا، ڈیٹیلز اتنی استعمال کرتا تھا اور آپ کا دل لگ جاتا تھا اس ڈیٹیلز کے اندر۔ اس کا وائس ماڈولیشن، اس کی آواز، وہ پورا ایک آرٹ، بغیر اسپیکر کے اتنا بولنا، پورے مجمع کو خطاب کرنا دربار میں۔ تو وہ داستان گوئی کا تکرار جو ہوتی ہے نا، بار بار کسی چیز کا ریپیٹیشن، یہ اس کی خاص چیز ہے داستان کی، جس کی طرف پہلی بار فاروقی صاحب نے بتایا کہ اس میں ریپیٹیشن بہت ہے، اور یہ ریپیٹیشن بہت ہے، یہ حالانکہ اس کو انہوں نے کوئی نیگیٹو نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا آرٹ ہے کہ آپ کتنا کسی چیز کا ریپیٹیشن کریں گے اور ہر بار بدل کے کریں گے۔ ایسا ریپیٹیشن نہیں تھا کہ وہ بالکل ایز اٹ وہی جملہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایک اس بارے میں آپ کا بہت اچھا، حالانکہ لطیفہ نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے کہ داستان گو جو تھا وہ کہانی سنا رہا تھا، اور داستان سناتے سناتے ایک ایسے اسٹیج کے اوپر پہنچی کہ جب ایک شادی ہو رہی ہے اور دولہا گھوڑے پہ چڑھ کے بارات لے کے دلہن کے دروازے پہ آ گیا ہے کہ اچانک اس مطلب داستان کو کوئی بہت ضروری کام پڑ گیا، پرسنل بہت زیادہ، اور اس نے کہا کہ پھر مجھے تو باہر جانا ہے۔ سب نے کہا تم کیسے جا سکتے ہو؟ دلچسپی لگی ہوئی تھی جیسے آج کل ایپیسوڈ میں ہوتی ہے، تو اس نے کوئی بات نہیں، میرا شاگرد جو ہے وہ سنبھال لے گا، تو میں تو بھائی 20 دن بعد آؤں گا۔ وہ 20 دن بعد چلا ہے تو انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم سنبھال لو گے اس کو، داستان کو آگے بڑھا دو گے؟ انہوں نے کہا استاد فکر مت کریے، بارات یہیں کھڑی رہے گی جہاں آپ چھوڑ کے گئے۔ وہ 20 دن بعد آئے تو بارات وہیں کھڑی ہوئی تھی، اور وہ شاگرد اسی کی جزیات بتا رہا تھا کہ گھوڑے کے کپڑے کیسے تھے، گھوڑے کی شال کیسی تھی۔ مطلب اس نے داستان میں قصہ آگے جوڑا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ گھوڑا، باجا، ان کی پوشاک، ملبوس وہیں گھومتا رہے، اور 20 دن تک لوگوں کا دماغ جو تھا اسی میں لگا رہا، وہ بور نہیں ہوئی۔ تو دیٹ واز دا بیوٹی آف داستان، کہ وہ تکرار۔ ان کا کہنا ہے کہ ناول میں آپ اس داستان سے یہ تکرار بہت بڑی خامی بنی، ناول میں آپ کی تکرار نہیں کر سکتے، جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پیدا ہوا، اور اس کا تعلق ساموہک جیون سے نہیں ہے، ناول کا تعلق اس کا ساموہک جیون سے تھا، کیونکہ جو چیز لوک میں آتی ہے، جو چیز لوک سے نکلی ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ جب کوئی چیز باقاعدہ پورے مجمع کو سنائی جا رہی ہے، اس کا تعلق لوک سے ہے، اور ناول کا تعلق لوک سے نہیں تھا۔ ناول لکھنے والا اکیلا بیٹھ کے لکھتا ہے، وہ جا کے کہیں سناتا نہیں، اور ناول لکھتے وقت وہ دنیا کا سب سے اکیلا آدمی ہوتا ہے۔ تو 2-3 باتیں انہوں نے یہ کہیں، اور یہ داستان کو کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اور اسی لیے داستان میں زندگی کا جشن منایا جاتا ہے، لیکن ناول میں زندگی کی دوسری حقیقتیں بھی پیش کی جاتی ہیں جو کہ داستان میں نہیں ہیں۔ داستان میں بھی اس زمانے میں اور کیا ہو رہا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہمیں نظر آتی، دربار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہانی ہے، شہزادہ شہزادی ہے، لیکن اسی زمانے میں کیا پوزیشن تھی ملک کی؟ داستان کے ہی زمانے میں آپ دیکھیے جو آخری داستان گوئی کا یہاں زمانہ تھا، اسی زمانے میں تو پریم چند یہاں پیدا ہوئے، اور شروع میں تو پریم چند نے بھی داستانی اسلوب میں چیزیں لکھی، لیکن بعد میں پریم چند نے زندگی کی حقیقتوں سے ہمیں سامنا کرنا دکھایا، پھر جو کہانیاں لکھی، جو ناول لکھے انہوں نے، تو وہ ان کا کہنا ہے کہ ناول بالکل الگ ہے، اور وہ انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد جب ہماری پوری ویلیوز ٹوٹ گئیں، مثلا یہی جوائنٹ فیملی ٹوٹی، لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنے کو مجبور ہوئے، گاؤں سے جو ہے وہ باہر آ کے نوکری کرنے کے لیے مجبور ہوئے، ہے نا، اور وہ گئے کارخانوں میں جا رہے ہیں،
اور فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے مجبور ہوئے، اور وہاں جا کے پھر یہ پورے رشتے ٹوٹے تو وہ اکیلے ہو گئے. تو وہ ایلینیشن کا جو احساس ہوا، ان کو جو تنہائی کا احساس ہوا، ناول دراصل اس چیز سے نکل کے آیا ہے. آپ یہ مت دیکھیے فاروقی صاحب کا کہنا ہے کہ صرف پروز اور بیانیہ ہے. وہ لوگ کہتے تھے نا، ان سے فاروقی صاحب سے پہلے والے لوگ کہتے تھے کہ دیکھیے اس میں بھی کردار ہے، اس میں بھی بیانیہ ہے، اس میں بھی پلاٹ ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں، کہ یہ سب چیزیں تو بولے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی ماہیت ہی بالکل اپنے آپ میں الگ ہے. اور پلاٹ یا بیانیہ والی بات جو ہے، وہ اس کا بیانیہ بالکل الگ ہے، اور پلاٹ اور کردار اس کے بالکل الگ ہیں. تو ایک چیز اس سے نکل کے آئی ہے، یہ نہیں ہے. یہ کہیے کہ یہ بالکل اس کو ناول تو اس لیے پنپا کہ وہ پوری سچویشن ہی الگ تھی جس میں کہ ناول پلپا. تو ناول جو ہے وہ ویکتیگت، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک کردار یا کوئی دو کردار ہوتے ہیں جن کا سماج سے ٹکراؤ پیش کیا ہے. پورا مطلب ایک طرف سوسائٹی ہے اور ایک طرف ایک وہ انڈیویجول ہے، ان کی آپسی کشمکش کی داستان پیش کرتا ہے ناول. دیکھ لیجیے، چاہے وہ ابھی ہم نے جتنے ناولوں کا ذکر کیا ہے، دوستویسکی ہو یا انا کرینا ہو، ان کا ناول، ایڈیٹ ہو ایون، لیکن داستان میں یہ سب نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے انہوں نے یہ پہلی بار ہمیں بتایا کہ تکرار اس لیے ہوتی ہے اور بدل اس لیے جاتی ہیں چیزیں کہ یہ زبانی بیانیہ ہے. اور اگر یہ زبانی بیانیہ نہ ہوتا تو یہ بدل کے پیش ہوئی. اور بات کے بعد میں آپ نے اس کو لکھ لیا، اب تو ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں، وہ تو آپ نے بعد میں لکھا نا کسی چیز کو، لیکن یہ ہے موقع. اور موقع جو بھی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بدل کے آتی ہے. تو اس کا سلسلہ تو وہاں سے چلا ہی آ رہا ہے، جو کہ پرانی حکایتیں ہوتی تھیں یا جو فوک لٹریچر ہے نا پورا، اس سے اس کا رشتہ چلا آ رہا ہے. وہاں بھی کہانی کی فارم ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شارٹ سٹوری آج کی بن جائے گی یا وہ آج کا ناول بن جائے گا. ان کا کہنا فارم سے کنفیوز کر رہے ہو اس میں. اچھا، وہاں کیا ہوتا تھا، فوک میں ہمیشہ مقصد بھی بتا دیا جاتا تھا، یعنی ساری باتیں کرتے کرتے آخر میں کوئی ایک مورل لیسن آپ کو دے دیا جاتا تھا. ناول میں وہ مورل لیسن اگر آپ نے کھلم کھلا دے دیا آخر میں ایسے رائٹر، تو ناول خراب ہو گیا. پھر وہ ناول یا وہ شارٹ سٹوری بنی ہی نہیں. اگر پریم چند جو ہے وہ اپنا سب سے شاہکار افسانہ لکھ رہے ہیں جس کا نام ہے کفن، ایسا افسانہ اردو میں کون سا ہوگا، اگر وہ کہیں خود بھی ایک مورل ایجوکیشن بھی دے دیں اس میں، یا وہ خود کسی کردار کے بارے میں بولنے لگے کہ اچھا برا، تو وہ افسانہ برباد، افسانہ ہی نہیں کہلائے گا. تو اس کا فرق بتاتے ہیں فاروقی صاحب. جس شہر میں ہم پیدا ہوتے ہیں، پلے بڑھے ہوتے ہیں، اس شہر کو، وہاں کے سماج کو ہم بہت قریب سے دیکھتے اور جانتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارا شہر بریلی کس طرح بدلا ہے؟ وہی میرا خیال ہے ہر شہر کی طرح جو اربن ڈیولپمنٹ کی جو ایک سٹوری ہر جگہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہر چھوٹا شہر مطلب بریلی جیسے اور شہر اتنا ہی مدائیوں اور اتنا ہی رامپور اور مراد آباد اور شاہجہاں پور سبھی دھیرے دھیرے بدلے ہیں. تو وہی کلچر میں بریلی میں بھی دیکھتا ہوں. میری بس یہ سے کچھ یادیں ہیں، جیسے کہنا چاہیے کہ جو سنیما ہال ہیں، جس زمانے میں میں گیا تھا یہاں چھوڑ کے، اس زمانے میں بھی سنیما ہال ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے. دھیرے دھیرے سنیما ہال ختم ہو رہے تھے. ناولٹی ٹاکیز تو ٹوٹ ہی چکا تھا میرے سامنے. تو وہ چونکہ فلم کا بھی بہت شوقین رہا ہوں میں، اور وہ بچپن کی یادیں ہیں میری. تو جب اسکول سے لوٹ کے آ رہے ہیں، اسلامیہ میں پڑھا کرتے تھے، تو کون سی نئی فلم آنے والی ہے تو جا کے کھڑے ہو کے پوسٹر دیکھ رہے ہیں اس کے. یہ شوق تھا. پوسٹر شاید فلموں سے بھی زیادہ اچھے لگتے تھے یا زیادہ اپیلنگ ہوتے تھے وہ پوسٹر. ہمیں یاد ہے کہ بابی جب فلم لگنے والی تھی تو اس کے پوسٹر جا کے دیکھ رہے ہیں، شعلے کے پوسٹر جا کے پربا میں دیکھ رہے ہیں. تو سنیما ہال ہمارے لیے ایک دوسری طرح کی چیز بھی تھا. تو وہ سنیما ہال ٹوٹ کے دکانیں بننا، شاپنگ مال بننا، وہ میرے لیے تکلیف دہ سا تھا. مطلب جب میں بیچ میں آیا تو معلوم ارے امپیریل بھی ٹوٹ گیا. جو سنیما ہال روز اسکول آنے جانے میں جس کے روز ہی مطلب دیکھتے تھے وہ امپیریل ہی تھا. تو روڈ ویز پہ سے ہو کے نکلتے تھے. ناولٹی تو پھر الٹے ہاتھ کو مطلب. حالانکہ ناولٹی میں جو میرا خیال ہے بس وہ آخری فلم بابی وغیرہ لگی ہے اس کے اندر. وہ بابی جو تھی وہ تب تک کمل ٹاکیز بن گیا تھا، تو وہ دونوں میں ایک ساتھ چل رہی تھی. آدھے گھنٹے کے فرق سے دونوں میں تھا. وہ یہاں سے ریل لے کے بھاگتا تھا، وہ میرے سامنے میں نے دیکھا ہے. ناولٹی میں پہلے شروع ہوتی تھی تو وہ آدھے گھنٹے کی ریل لے کے ادھر بھاگتا تھا، کمل میں تو وہاں چڑھاتا تھا. پھر اس طرح سے وہ چلتا تھا. 1973 کی بات ہے یہ.
تو وہ اس کے جو پوسٹر ہوتے تھے، تو ایک بار بارش میں وہ پوسٹر لگا ہوا تھا، وہ پھڑا رہا تھا، منوج کمار کی فلم تھی وہ پہچان، تو وہ ہمیں بہت پوسٹر اچھا لگا، اور بارش تھی تو ہمارے ساتھ میں لڑکا تھا، بولا میں چھوٹا لاؤں، تو چھوٹا لاؤ، وہ گیا، وہ لیئی جو تھی اس کی گیلی تھی، وہ چھوٹا لایا، وہ ہم نے اپنے بستے میں سنبھال کے رکھ لیا۔ اب شام کو ہمارے تایا وغیرہ نے وہ بستہ کوئی دیکھ رہے تھے، ہوم ورک کرانے کو دیکھا تو اس نے پوسٹر 2 تھپڑ ہمارے لگائے، تو یہ کیا کر رہا ہے، پوسٹر چھٹا کے لیے آ رہا ہے، اور یہ اور وہ۔ تو فلموں سے پیار تھا، فلمیں اچھی لگتی تھیں دیکھنا، اور سنیما ہال تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل اب مجھے یہاں سنیما ہال نظر نہیں آتے۔ تو شہر میں ایک تھیٹر، ایک سنیما، ایک ساتھ جا کے ہال کے اندھیرے میں بیٹھ کے آپ ان کرداروں کے دکھ سکھ میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی امیج کرتا تھا کہ اگر ایک شہر میں 6 یا 7 سنیما ہال ہیں تو اس سمے اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت اپنے دکھ سکھ بھول کے، اور جو فلموں کے کردار ہیں ان کے دکھ سکھ میں کھوئے ہوں گے 2.5-3 گھنٹے۔ تو یہ ایک بڑی بات تھی۔ سب سے بڑا فرق مجھے یہ محسوس ہوا کہ سنیما ہال میں بیٹھ کے فلم دیکھنا ایک زیادہ بڑی اور زیادہ مجھے باعزت سی چیز نظر آتی ہے، چاہے وہ آپ بالکل اگلی قطار کے اندر ہی دیکھیں، چاہے وہ کوئی مزدور کلاس دیکھے، لیبر کلاس دیکھے، چاہے اپر کلاس دیکھے، اس کے مقابلے میں کہ ہر آدمی کی آنکھ میں ایک عجیب قسم کی بدنیتی ہے، اور بازار جس طرح سے کہ اس کے گھر میں گھسا ہے آ کے۔ اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لوگ آج بھی فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اب وہ او ٹی ٹی کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یا جو ملٹی پلیکس ہیں وہ اپنے آپ میں خود ایک مال کی طرح ہیں، تو وہاں پر دوسری طرح کا کلاس ہے۔ آپ سموسے نہیں کھا سکتے، اگر آپ نے کمار کے سموسے نہیں کھائے بریلی میں رہ کے، تو آپ نے کیا کیا زندگی میں؟ میں کتنا مس کروں گا یہاں سے لے کے کہیں بھی چلا جاؤں گا کہ اگر کمار کے سموسے ہی نہیں کھائے۔ آپ پکچر دیکھنے گئے اور دوسرے سنیما ہال میں بھی یہی کہتا ہوا آتا تھا کہ کمار والے کمار والے کمار والے۔ میرا مطلب یہ ہے، چاہے آپ جگہ ٹاکیز میں دیکھ رہے ہو فلم، مگر آتا تھا جب وہ لے کے انٹرویل میں تو یہی کہتا ہوا آتا تھا کمار والے، اسی کے بکتے تھے۔ اب تو وہ آپ لیجئے کچھ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ پاپ کارن جیسی جو ہے کہ وہ ہائی پروفائل چیز ہوگی، وہ لیے ہوئے آپ آئیے اور سنیما ہال کے اندر بیٹھ کے آپ دیکھیے۔ تو اب مجھے لگتا ہے مہنگی عیاشی ہو گئی، بس تب مطلب فلم جو تھی وہ ایک عوامی تفریح تھی، اور اس میں کم از کم آپ اتنی دیر دھرمیندر اور دلیپ کمار اور امیتابھ بچن کی زندگی میں شامل ہو گئے، ان کی زندگی میں جو ڈرامہ تھا، جو دکھ سکھ تھے، اس کو شیئر کیا تھا آپ نے، تو کہیں اس کو شیئر کر کے آپ اگر واپس آئے تھے ان کی خوشیوں میں شریک ہو کے، ان کے دکھ میں آنسو بہاتے ہوئے۔ لیلا مجنوں فلم یہاں پر چل رہی تھی کمار ٹاکیز میں، اور وہ میں نے دیکھا کہ عورتیں نکل رہی ہیں تو آنسو پوچھتی ہوئی نکل رہی ہیں، تو یہ کتنی خوبصورت بات تھی کہ سب جانتے ہیں کہ یہ ریئلٹی نہیں ہے، اس کے باوجود عورتیں روتی ہوئی نکل رہی ہیں، عورتیں آنسو پوچھتی ہوئی نکل رہی ہیں۔ اب وہ سب کہاں چلا گیا کراؤڈ؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنے ٹی وی پہ اس طرح دیکھ رہے ہوں گے لوگ، کیونکہ ٹی وی وغیرہ پہ دیکھنے میں کیا ہے، وہ تو اس کی کوئی کنٹینیوٹی ہوتی ہی نہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے سب کے سب مجھے شاپنگ کرتے نظر آتے ہیں لوگ ان جگہوں کے اوپر، یا کچھ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، تو وہ مجھے ذرا سا ایک یہ چینج لگتی ہے، اور ایک نو دھناٹ طبقہ جو ہے وہ بہت جلدی ایک ابھر کے آیا ہے، جو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر جگہ کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہائی اسکول ہم لوگوں نے ایک ساتھ کیا ہے، اور خلیل میں پڑھتے تھے ہم لوگ ساتھ میں ہی۔ ہاں وہ نہیں بتا رہے، وہ بتاؤ۔ خلیل میں ہم نے ایک ساتھ میں سن 75 میں 75 میں ہائی اسکول ہم لوگوں نے ایک ساتھ کیا ہے، اور یہ دہلی چلے گئے، آج ماشاء اللہ یہ اور اچھی اس میں عروج میں ہے، یہ وہاں پروفیسر ہیں آپ کی جنہوں نے اپنی کتابیں بھی چھاپی ہیں، آج جن کی ورلڈ میں کئی جگہ نہیں کتاب چل رہی ہے خالی جاوید کی، بہت بڑے فرینڈ تھے میرے زمانے میں، اور رہتے ہی پڑوسی میں۔ میرا نام محمد عارف۔ یہ مجید صاحب کے بیٹے ہیں نا، یہ چائے کا ہوٹل تھا ہمارا، ان کے بیٹے ہیں عارف مجید، اور یہ بات بھول رہے ہیں کہ ہم ایک ہی رکشہ میں آتے تھے، اسکول جو جاتے تھے تو ایک ہی رکشہ میں آتے تھے۔ پھر دیکھیے آپ ملے کر رہے ہیں، میں ابھی آپ کو ہوٹل کے بارے میں پوچھ رہا تھا، ابھی یہ پوچھ رہے تھے ہوٹل، اس بیچ میں اچھا یہاں پہ فوٹو یہ بس رک گئے، یہ بات ابھی آپ ہی کی ہونے والی تھی، ہوٹل کے بہانے آپ سے بات ہوتی۔ ارے اور چائے پہ رہوں بھائی صاحب۔ یہاں فلمیں کون کون سی دیکھی ہیں آپ نے وہ بتائیے۔ یہاں پہ آنکھیں
آنکھیں گھر میں ان کی اور میرا نام جوکر اور بابی 3 فلموں کی یاد ہے. بہت زبردست. آرزو مجھے لگتا ہے کہ وہ کلچر نہیں رہا. کلچر بہت بڑی چیز ہوتی تھی. اس سے مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ بریلی جو ہے وہ خالی ہو رہا ہے کلچر سے. مجھے لوگ نہیں مل رہے ہیں اس طرح کے کلچرڈ لوگ جس طرح کے ہوا کرتے تھے. میں نے کتنے لوگوں کا ذکر کیا آپ سے, آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے. باقی تو شہر تو اب ڈیولپمنٹ کے نام پہ پتہ نہیں اس کو آپ اچھا کہیں یا برا کہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو کچھ تباہ بھی تو ہو رہا ہے. مطلب وہ مٹ رہی ہے کوئی چیز تو نیا ڈیولپمنٹ, اور آپ اس آندھی کو روک نہیں سکتے. یہ تبدیلی والی بات ہے. اس سے بریلی کیوں مطلب اچھوتا ہوگا؟ میرا خیال ہے تھوڑے دنوں بعد سیتھل اور آپ کا فرید پور اور یہ سب اسی رنگ میں رنگ جائے گا. یہ تبدیلی ہے, اس کو روک نہیں سکتے.